میری سرکشی کیا کرتا تھا، میں نے تیرے پیروں کو جکڑ دیا، میں نے کہا ہے تیرے اندر دم تو میرے سے بھاگ کے دکھا، دروازہ بھی تیرا، مکان بھی تیرا، پیسہ بھی تیرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا، بینک اکاؤنٹ میں بھی تیرا لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن او میرا بندہ میں نے سب سے پہلے تیرے پاؤں سے تجھے پکڑا، تیرے اندر ہمت ہے تو بھاگ کے دکھا۔ تو دنیا کے اندر دعوے کیا کرتا تھا ہاں جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہوگا، اللہ بھی انہی بندوں کی مدد کرتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ میرا بندہ آج میں تجھے موت کے شکنجے کے اندر کس رہا ہوں، بیوی تیری پاس کھڑی ہے، بھی رشتہ دار تیرے پاس کھڑے ہیں، تعلقات والے تیرے پاس ہے، موبائل 1 لاکھ روپے کا تیرے پاس ہے، فون کیا کرتا تھا تھانوں میں، فون کیا کرتا تھا عدالتوں میں، اللہ اکبر، زندگی موت کا مالک بنا بیٹھا تھا، آج فرشتے نے آ کے تیرے پاؤں میں اڑنگی دے کے تجھے بستر پہ گرا دیا، اپنے اختیارات کو لے کے آج اللہ بھی اپنے اختیارات کے ساتھ آ گیا ہے۔ نکل کے دکھا میرے پاس سے، روح نکلنے کا آغاز پیروں سے کیا، آخری روح یہاں کی ناک کی نتھوں سے نکالی، اللہ نے اس کی آنکھوں سے منظر دکھایا کہ میں نے پورے تیرے وجود کو بے ڈنگا بھی کر دیا، بے ننگا بھی کر دیا، بے بس بھی کر دیا۔ او میرا بندہ تیرے ہاتھ پیر سلامت تھے، تیری آنکھوں سے دکھایا، تیرے ہاتھ پیر ہونے کے باوجود جب تک میرا حکم نہ چلے نہ تیرا پیر کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ تیرا ہاتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اب آ میرے پاس۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے میت اتنی زوردار چیخ مارتی ہے انسانوں کے علاوہ اللہ ساری مخلوق کو وہ دھاڑ سناتا ہے۔ فرمایا پرندے بلوں کے اندر، پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر، جانور اپنے بلوں کے اندر، آسمانی زمین کی مخلوق سن کے ان کے بھی دل دہل جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگو کیا کہہ کے جاتا ہے، او لوگو میری اولاد لے لو، میرے رشتہ دار لے لو، میرے خاندان والے لے لو، میرے کنبے برادری والے لے لو، میرے بدلے میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بچوں کو لے جاؤ، میرا مال لے لو، میری جائیداد لے لو، میرے باپ دادے کی ساری وراثت لے لو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ فرشتہ گردن پہ درے مار کے لے کے جاتا ہے اور کہتا تھا تجھے پتہ نہیں، تجھے بار بار تو قرآن میں اللہ تنبیہ کر کے فرماتا تھا قل متاع الدنیا قلیل، جس کو اللہ نے قلیل کہا تیرا دماغ اسے کیسے کثیر کہہ رہا تھا۔ آیا اپنی اوقات کے اوپر کیا انسان کے کام آئے گا؟ 3 چیزیں میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے چلا گیا۔ آج عبدالعنان کی بات کڑوی لگتی ہے، آج منتیں کر کے کہتا دے دو اللہ کے گھر کے لیے، آج بات کڑوی لگتی ہے، کہتا دے دو مدرسے کے ساتھ تعاون کر دو۔ اور لوگوں گرمی کا موسم ہے، یہ ڈیرے غازی خان کا گھوٹا جگہ جگہ مشہور ہے، 60 روپے کا گلاس پیو گے، دوستوں کو ساتھ پلاؤ گے، کہہ گے ہاں ٹھار دیتا، کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، 1 گلاس اور پلا۔ یہ پانی پیا میرے عزیزوں، پیشاب کے ذریعے زمین پہ چلا گیا، نہ نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا۔ اگر یہی 60 روپے کسی مدرسے کے طالب علم کی جیب میں ڈال دیتا، ایسے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو جاتا، قیامت کے دن جب اکیلا کھڑا ہوتا یہ 60 روپے تیرے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے فکر نہ کر، دنیا کے اندر جو تُونے اللہ کے راستے میں دیا تھا آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، تُونے دنیا میں اللہ کے راستے میں دیا، اللہ جل شانہ نے اسی وقت تیرے سے وعدہ کر لیا تھا میں بھی تیرا خدا ہو، جا میں نے اپنی جنت کو اتنا سستا کر دیا، تو نے میرے نبی کے مہمان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی وجہ سے میں نے تیرے لیے اسی وقت جنت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جا میرے بندے، اللہ اکبر۔ تم نے بازاروں کے اندر دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا ایسا پروفٹ جو آپ کے ذہن میں نہیں، اللہ بھی قرآن کے اندر کہہ رہا ہے تم 1 روپیہ دو گے ایسا پروفٹ دوں گا جو تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ الہ العالمین کیلکولیٹر میرے پاس ہے، الہ العالمین ہر چیز حساب کرنے کی کاغذ قلم میرے پاس ہے، پروردگار عالم لوگ حساب سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، پروردگار عالم الجبر کا میں ماہر ہوں، اللہ اکبر، حساب میرے پاس ہے،
ہے میں حساب کا پروفیسر میتھ کا کہلاتا ہوں، اللہ بتا تو صحیح کتنا دے گا؟ فرمایا او تیرا دینا کمپیوٹر میں آ سکتا ہے، تیرا دینا کاغذ کے اوپر تو آ سکتا ہے، میرا دینا نہ کمپیوٹر میں آ سکتا ہے نہ کاغذ میں آ سکتا ہے۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ او میرا بندہ تیری 70 سال کی زندگی ہے، تو 10 مجھے دے کے دکھا، میں تجھے اتنا دوں گا تیری زندگی کی سانسیں تو ختم ہو جائیں گی، میرے دیے ہوئے کو شمار ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی کی دوستی حکومت کے ساتھ، کسی کی دوستی علاقے والوں کے ساتھ، اور لوگوں اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ دوست ہے جو دل کے اجالے میں بھی کام آتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی کام آتا ہے۔ میرا اللہ ایسی دوستی لگاتا ہے جب سارے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بھی ناراض ہو کے برقع پہن کے چلی جاتی ہے، یہ ایسا دوست ہے جب تنہا ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندے کے اس وقت کام آتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین کرونا آیا، میرے پر حالات آ گئے، میرے پہ پریشانی آ گئی، میرے مالک میں کیا کروں؟ میں نے حکومتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے بھی کہہ دیا SOPs کے تحت عمل کرو گے کرونے سے بچو گے۔ یا اللہ حکومتوں کی طرف سے بھی آواز آ گئی کہ تم ویکسین لگواؤ گے تب بچاؤ ہوگا۔ یا اللہ مجھے بتا بچاؤ، میں اپنا کیسے کروں؟ میں بھی بچ جاؤں، میرے بچے بھی بچ جائیں، میرا کنبہ برادری بچ جائے۔ یا اللہ کون سی ویکسین لگاؤ؟ فرمایا کرونا آیا تھا جب میرا یونس پیغمبر دنیا کے اندر آیا، جب میرے یونس پیغمبر نے اعلان کیا تمہارے پہ پابندیاں لگی، صبح 8 بجے دکان کھولو، شام 6 بجے بند کر دو، تمہارے پہ پابندیاں لگی 7 بجے تک دکانیں بند کر دو، تمہارے پہ پابندیاں لگی 50% حاضری دفتروں میں ہوگی، 50% اگلے دن آئیں گے۔ لیکن میرے پیغمبر پہ تو ایسی پابندی لگی تھی، میں نے اپنے پیغمبر پہ ایسی پابندی لگائی تھی، سورج کا اجالا بھی بند، چاند کی چاندنی بھی بند، ستاروں کی چمک بھی بند۔ میں نے اپنے پیغمبر پر جو پابندی لگائی میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، نہ زمین پہ جگہ ملی نہ آسمان پہ جگہ ملی، میرا پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں دریا کے ارد چکر لگاتا رہا۔ اس پابندی سے بچنے کے لیے، اس کورونا سے نجات پانے کے لیے میرے پیغمبر نے جب میری طرف رو کے دکھایا، اللہ اکبر، آسمانوں کا اندھیرا، 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک کا خلا، پہلے آسمان سے لے کر زمین تک کا خلا، زمین سے لے کر پھر مچھلی کا پیٹ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے لے کر پھر پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ اس وقت میرے پیغمبر نے ان پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مجھے رو کے دکھایا کہ اللہ پابندیاں کیسے ختم ہوگی؟ میں نے اپنے پیغمبر کو کہا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پیغمبر نے اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی دکھائی، میرے پیغمبر نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ میں نے کرونا بھی ختم کر دیا، پابندیاں بھی ختم کر دی۔ تم جب تک کہتے رہو گے ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کرونا بھی آئے گا، پابندیاں بھی آئیں گی۔ جب تمہاری زبان سے یہ نکلنا شروع ہو گیا یا اللہ جتنی سزا مل رہی ہے اس سے زیادہ کے ہم قابل ہیں، لیکن اللہ تو معاف کر دے۔ جس طرح میں نے یونس پیغمبر سے کرونا کی پابندیاں ختم کی تھی، تو ایک مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ، پابندیاں بھی مجھے میری عزت کی ختم ہے، ختم کر دوں گا، اور کرونا بھی تمہارے سے ختم کر دوں گا۔ تم مانتے نہیں، تم کہتے ہی نہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، الٹے ہی چلتے ہو۔ جس کا تم نے کلمہ پڑھا، جس کے طفیل جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، کبھی اس کی زندگی کے بارے میں تم نے سوچا؟ تم نے ہر چیز سمجھ لی کہ ہر چیز ملے گی، پیسے سے ملے گی۔ میں نے اپنے نبی کی زندگی کے سامنے پیسے پر لات مار دی۔ میں نے کہا لوگوں پیسہ کام نہیں آتا، میرے محبوب کا طریقہ کام آتا ہے، بتاؤ میرا عزیزوں کون اپنانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہر آدمی معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، ممبر پر بیٹھنے والے سے لے کر سننے والے سامعین تک۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آج فون آئے، مولوی صاحب دعا فرما دو، رزق کی اللہ تنگیاں دور فرما دے، رمضان آ رہا ہے، عید سر کے اوپر ہے، بڑے خرچے ہیں۔
یہ آج بھی اللہ کی محبت میں سارے حضرات بیٹھے ہو، مظفر گڑھ سے، شوجہ آباد سے، ملتان سے، کمالیاں سے، کراچی سے، جھنگ سے لوگ آئے ہوئے ہو، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لوگ آئے، راول پنڈی قصور سے اس وقت مجمع حضرات آئے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا تمہاری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا قرآن سننے آئے، نبی کا فرمان سننے آئے، کیا پتہ اتنی دور سے چل کے آئے ہو، تمہارے آنے کی برکت سے اللہ یہاں والوں کے پر مجھ سے مصیبتیں ٹال دے، یہاں والوں کے اللہ گناہ معاف فرما دے، اور صرف اللہ کے گھر کی خاطر، اللہ کا قرآن سننے کی خاطر یہاں آئے، اللہ پاک آپ کی میری ساری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اس وقت میرے عزیزو، کپڑے کے بغیر گزارا ہوتا ہے، مکان کی چھت کے بغیر گزارا ہوتا ہے، مکان مل جائے پنکھا نہ ہو، ہوا کے بغیر انسان کہتا ہے چلو جی دن میں ہاتھ والا ہینڈ فین استعمال کریں گے، ہاتھ والا پنکھا استعمال کریں گے، رات کو چھت کے اوپر قدرتی ہوا سے لیں گے، پنکھے کے بغیر، بجلی کے بغیر، یہ پھاٹک کے پار کتنی جھگیاں چلے جاؤ، نہ پانی نہ بجلی نہ پنکھا، گزارا ہوتا ہے، لیکن روٹی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ روٹی کے بعد کہتا ہے پانی مل جائے، پانی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے عزیزو، جس کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو آگے، میرے عزیزو مسیحا بھی، اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، ہمارے تو زخموں پر مرہم رکھنے والے بھی ہمیں وہ ملے کہ جن کے مرہم سے زخم اور بڑا، زخم میں کمی نہیں آئی ہے۔ جاؤ کسی کے پاس جا کے دیکھ لو۔ ابھی میرے عزیزو، موبائل پہ فیس بک کے اوپر چل رہا ہے، وہ کراچی کی لڑکی نے خودکشی کی، ابھی بتا رہی ہے کہ میں زندگی کا آخری سٹیپ، آخری قدم اٹھا رہی ہوں، اور میں اپنے اللہ کے دربار میں جا کے درخواست کروں گی کہ مجھے میرے محلے کے لڑکوں نے جینے نہیں دیا، میرے محلے کے لڑکوں نے کہا ہمارے ساتھ علیحدہ آ کے مل، عزت دار عورت ہوں اس لیے خودکشی کو میں نے اپنے اوپر جائز کر لیا۔ یہ کل مری نہیں، آخری ریکارڈنگ آپ کی اس کے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتے ہو ظالموں، چوری بھی کرتے ہو، سینہ زوری بھی کرتے ہو، مانگتے نہیں، میں نے طرح طرح سے تمہیں سمجھایا، آندیاں ہواؤں کے ذریعے سمجھایا، بارشوں کے ذریعے سمجھایا، میرا محبوب جب تیز ہوا چلی، رحمت دو عالم مدینے کی گلی سے جلدی سے تیز قدم اٹھاتے مسجد میں آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آندھی چل پڑی، لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والا تو ڈر گیا، کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر ابھی تک اللہ کا ڈر ہی نہیں آیا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے پریشان ہوں، بغیر کپڑے کے گزارا ہو جائے گا، بغیر جوتے کے گزارا ہو جائے گا، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آج معاشی حالات کی وجہ سے سارے پریشان، وظیفے پڑھ کے دیکھ لیے، چلے کاٹ کے دیکھ لیے، میرے خیال سے میرے سمیت شاید ہی کوئی بندہ بیٹھا ہو جس کی جیب میں تعویذ نہ ہو رزق کی تنگی دور کے لیے۔ کوئی 10 تعویذ دے گا، کوئی دکان میں رکھے گا، کوئی کہے گا اپنے گلے میں جا کے رکھ لے، کوئی کہے گا اپنے پرس میں رکھ لے، کوئی کہے گا کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دے۔ کیا میرے عزیزو، ہاں قرآن کی برکت سے اللہ کر دیتا ہے، کیا میرے عزیزو پراپر طریقے سے رزق کے دروازے کھلے؟ نہیں، جتنا بڑا تعویذ لے رہے ہیں اتنے بڑے حالات ہمارے پر آ رہے ہیں، مولویوں کو آزما رہے ہیں، تعویذ لینے والوں کو آزما رہے ہیں، بڑے سے بڑے دم، چھوٹے سے چھوٹے دم کو آزما لیا، حالات بہتر نہیں آئے۔ آؤ میں بتاؤں رزق کا دروازہ کس طرح بند ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اس بات کی گارنٹی دو اور وعدہ کرو کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس چیزوں سے دور رہو گے اور اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، اگر ان چیزوں سے بچ گئے، مہینے 1.5 مہینے بعد تم آ کے مبارکباد نہ دے کے گئے تو پھر جو سزا دو گے قبول کروں گا۔ سب سے پہلے میرے عزیزو، میں بتاؤں رزق کے دروازوں کو بند کون سی چیز کرتی ہے؟ جوتے پہن کے کھانا کھانا رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا؟ 400 500 آدمی برات میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، ہائے میرے نبی کا طریقہ دیکھو، اللہ کا نبی جوتے اتار کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ میز لایا، آپ نے فرمایا آج تو لے، آئندہ میں محمد کے سامنے میز پہ کھانا نہ رکھنا، مجھے تو زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے میں فخر ہے، یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ اے عائشہ، میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں کوئی معذور ہو نیچے نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے۔
جوتے پہن کر کھانا کھانا رزق کی تنگی لاتا ہے، ننگے سر کھانا کھانا رزق کی تنگی لاتا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا رزق کی تنگی لے کے آتا ہے۔ کھانا اتنا ڈال لیا لالچ کے اندر، تھوڑا سا کھایا، اتنا سالن، فرماؤ لوگو تم سالن برتن کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، جب تک برتن کی طرف سے تم منہ موڑ کے جاتے رہو گے برتن تمہیں دیکھتا رہے گا، یہ برتن اور برتن کا سالن تمہارے لیے بد دعائیں کرتا رہے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پوچھو علماء اکرام سے، مہمان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھانا اور اپنے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ فرمایا مہمان کے گھر جب کھانا کھاؤ تو برتن کے اندر تھوڑا سالن چھوڑ دو، اور فرمایا جب اپنے گھر کھانا کھاؤ تو اچھی طرح برتن کو چاٹ لو۔ کیوں؟ فرمایا اپنے گھر کھا، جتنا مرضی کھا، شوربہ بھی چوری کر اور سرید بنا کے کھا جیسے مرضی، لیکن مہمان کے گھر ڈونگا خالی کر دے گا، غریب مہمان ہے، ڈونگا خالی دیکھ کے کہے گا ہائے میں غریب کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے میں نے اتنا کھانا پکایا، کیا پتہ کھانے والے کو زیادہ بھوک لگی ہو۔ فرمایا او ظالمہ، اگر خدا کے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے والے سے عرش کا مالک روٹ جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ محبتیں، کہاں چلے گئے وہ پیار؟ ایک کا بچہ دوسرا کھا لیا۔ اب تو ماں کے برتن میں جھوٹے میں بیٹا نہیں کھاتا، بہن بہن کے برتن میں نہیں کھاتی۔ او لوگو بھائی اگر 2 گھونٹ پانی کے پی لے، اسی کے سامنے گلاس اڈیلتے ہو، تم نے گلاس میں سے پانی اڈیلا، اس کی محبت اللہ تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ باتھ روم کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں تو موبائل کی باتیں، یا موبائل تو باتھ روم کے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ نے تیرے رزق کا دروازہ اس کی وجہ سے بند کر دیا ہے۔ مہمان کا گھر میں آنا، اللہ آج میرے عزیزو تمہیں پتے کی بات بتاؤں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کرنے لگے، یا رسول اللہ عورتوں کا دین پردہ؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ عورتوں کا دین حیا؟ فرمایا نہیں۔ ہوگا لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کا دین خامد کی عزت، عورتوں کا دین بچوں کی پرورش؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ یا رسول اللہ پھر آپ بتلائیں۔ فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ مہمان کے آنے پہ خوش ہو جانا اور مہمان کے آنے نہ آنے پر پریشان ہو جانا، یہ عورتوں کا دین آپ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے حضرت عمر سے پوچھا اے علی، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا علی صبح سے خاموش بیٹھا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ ہنس رہا ہے، نہ رو رہا ہے، پوچھ تو صحیح۔ میں دیکھ رہا ہوں علی روتا ہے، اپنی آستینوں سے آنسو صاف کرتا ہے، مجھے لگتا ہے آج بھی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا، مجھے لگتا ہے آج بھی حسن حسین کو بھوکا چھوڑ کے آیا، مجھے لگتا ہے علی نے آج کچھ نہیں کھایا، اس وجہ سے رو رہا ہے۔ عمر تو پوچھ، میرا داماد ہے، حیا کے مارے مجھے جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے وہ داماد جو ساس سسر کا حیا کرتے تھے؟ اب تو منہ پر گالیاں دے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے علی، عمر پوچھ میرے علی کو کیا ہوا؟ حضرت عمر گئے، حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی وہ پوچھ رہے ہیں کیوں پریشان ہے؟ حضرت علی نے جب یہ سنا، حضرت عمر کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے زور زور سے رونے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سرکار مدینہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی بتا تو صحیح کیا بات؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر کہنے لگے علی ایسا رویا کہ اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا علی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کندھے پہ تھاپی ماری، میں نے دلاسا دیا، میں نے کہا اے علی داماد رسول ہو، فاطمہ کے شوہر ہو، حسین کے ابا ہو، رسول اللہ کے داماد ہو، تیرے سے کیسے اللہ ناراض ہو سکتا ہے؟ کہ عمر تجھے پتہ بھی ہے آج 7 دن ہو گئے میرے گھر مہمان نہیں آیا۔ اللہ، آج 7 دن ہو گئے علی کے گھر مہمان نہیں آیا۔
حضرت علی کہتے ہیں میں نے یوں کر کے علی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے علی کو سینے سے لگایا، میں نے کہا اٹھے، میں نے ہاتھ پکڑا، کہا چل 7 دن ہو گئے تیرے گھر مہمان نہیں آیا، آج علی میزبان تو بن جا، عمر تیرے گھر کا مہمان بن جاتا۔ کبھی تیرے میرے دل میں خیال آیا مہمان کو آ کر ماتھے پہ بل چڑھانے والوں، فرمایا مہمان دروازے پر آئے، اس کی بے اکرامی جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کی تنگیاں فرما دیتا ہے۔ مہمان تو اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے میرے عزیزوں۔ فرمایا جو کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس پر بھی رزق کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو گالیاں دیتا ہے اس پر بھی رزق کا دروازہ تنگ، جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے بچوں کو کوستا ہے، برا کہتا ہے، اللہ اس پر بھی رزق کا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، کہکے لگانے سے بھی اللہ رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ ہم تعویذ لیتے پھرنے، لو ایک حد تک علاج کی حد تک جائز ہے، لیکن میرے عزیزو نبی کی سنت، نبی کی ہسٹری، میرے عزیزو یقین جانو اگر میں یہاں کسی مارکیٹ کے اندر، میں مسجد کے اندر کسی پروڈکٹ کا، کسی مشین کا اعلان کرتا کہ یہ مارکیٹ کے اندر یہ فلانی چیز آئی ہے، یہ پت مارنے والا، گرمی کے اندر جسم کو ٹھنڈا کرنے والا پاؤڈر آیا ہے، میرے عزیزو میں کسی پروڈکٹ کا اعلان کرتا، دنیا کے فائدے کی چیز کا اعلان کرتا، دھڑا دھڑ لے جاتی۔ اللہ اکبر، آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ دکھڑے کی باتیں آپ سے نہ کروں تو کسی سے نہ کروں۔ میں نے اعلان کیا، میں نے کہا 150 کتابوں کا نسخہ سنت حبیب کا میں نے منگوایا ہے، جس میں کافی ساری، اکثر بلکہ بہت ہی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری دامت فیوزہم نے حضور کی سنت مبارکہ کا ایک مجموعہ بنایا۔ 3 مہینے یہ سنت مبارکہ کی کتاب رعایتاً ہدیتاً اعلان ہوتا رہا، لے لو میرے عزیزو، ہزاروں کے مجمع میں تقریباً 3-4 مہینے میں ابھی بھی 50 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پھر کہتے ہمارے پر حالات کیوں آئے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لذت لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کام سے لذت نہیں لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کے رسول میں دعوے دار، میں آپ سے زیادہ، آپ میرے سے زیادہ دعوے دار ہیں، لیکن عملی جامع کے طور پر میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، میں بھی پیچھے اور آپ بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ استغفار کی کثرت کیجئے۔ جو رزق کے دروازے ہم نے اپنی گناہوں کی وجہ سے، نمازوں کے سجدے چھوڑنے کی وجہ سے، جو چیزیں آپ حضرات سے رزق کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا ان سے دور رہنے کی، کوشش کریں گے ان سے دور رہنے کی، استغفار کی کثرت کیجئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آسمان کے فرشتوں نے جب اللہ کا عرش اٹھانا چاہا، کہا اللہ کا عرش فرشتوں سے اٹھایا نہ گیا، پروردگار عالم نے فرمایا یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتوں نے پڑھا، فرمایا اب میرا عرش اٹھاؤ، فرمایا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، فرشتوں نے پڑھ کر اللہ کا عرش اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اے معاذ رضی اللہ تعالی، میں تجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، فرمایا 99 بیماریوں سے نجات کا تجھے وظیفہ نہ دے دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اللہ 99 مصیبتیں دور کرے گا، اور سب سے چھوٹی مصیبت جو دور کرے گا، اللہ فاقے کی تنگی دور فرما دے گا، اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے گا، فاقہ ختم فرما دے گا۔ فرمایا میرے یارو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا یہ وظیفہ ایسا ہے جو ہم بھی دور کر دیتا ہے، جو غم بھی دور کر دیتا ہے، خوف حزن و ملال دور کر لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت کی کثرت کیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، نبی میرا منبر پر تشریف لے آئے، صحابہ اکرام سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہ آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ آ گیا۔
بعض صحابہ اکرام نے اپنی گردن پیچھے موڑ کے دیکھا کون آ گیا. ایک صحابی کھڑے یا رسول اللہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا او لوگوں رمضان آ گیا. اللہ اکبر. نیکیوں کا مہینہ آ گیا. او میرے عزیز ہو نفل کا ثواب فرض پر آ جاتا ہے. فرضوں کا ثواب اللہ اکبر ہزاروں کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے. 70 فرضوں پر ثواب آ جاتا ہے. فرمایا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا 1000 راتوں سے افضل بن جاتا ہے. دل کے اجالے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر. بسام النہار بقام اللیل. اللہ اللہ مومن کی صفت بتائی عجیب. فرمایا لوگوں کو ہنسایا کرو اور وقت منہ بنا کے بیٹھے رہنا. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی گمڈی نیچے گیر کے بیٹھا ہوگا. کیا ہے جی؟ تقوی کا پہاڑ ہے جی. ہماری بات کرنے کی ٹھیک ہے تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ. یار میرے ابے کا تو بڑا روب ہے, میری امی بھی بات نہیں کر سکتی. یہ روب نہیں, اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. بسام النہار بقام باللیل. فرمایا مومن کی نشانی ہے دن میں ہنستا ہے اور رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا ہے. جس سے بات کرے گا ہنس کے کرے گا, جس سے بات کرے گا اتنا مسکرا کے کرے گا کہ اس کا دل مولے گا, جس سے بات کرے گا اسے اپنے دل کے اندر اتار لے گا. بقام باللیل. پھر جب رات کا وقت ہوگا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے گا. فرمایا یہ مومن ہے.